بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجمی کا سبق نمبر 110 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقد یکون المفعول المطلق سے لے کر ما اضیف الیہ تک پڑھیں گے۔ وَيَكُونُ أَيِ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، اور مفعول مطلق ہوتا ہے تاکید کے لیے، إِن لَمْ يَكُنْ فِي مَفْهُومِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْفِعْلِ، اگر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو اس مفہوم پر جو مفہوم ہو فعل کا ہے۔ وَالنَّوْعِ، اور مفعول مطلق نوع کے لیے ہوتا ہے، إِن دَلَّ عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِهِ، اگر وہ اپنے بعض انواع پر دلالت کرے۔ والعدد، اور مفعول مطلق عدد کے لیے ہوتا ہے، ان دل علی عددہ، اگر وہ دلالت کرے اپنے عدد پر، جیسے کہیں جلست جلوسا للتاکید، یہ تاکید کی مثال ہے۔ وجلستا بکسر الجیم، جیم کے کسر کے ساتھ، للنوع، نوع کی مثال ہے۔ وجلستا بفتحہا، جیم کے فتح کے ساتھ، للعدد، عدد کے لیے ہے۔ فالاول ای الذی للتاکید، پس وہ مفعول جو تاکید کے لیے ہوتا ہے، لا یثنى ولا یجمع، اس کا نہ جمع لایا جا سکتا ہے اور نہ تثنیہ، لأنہ دال علی الماہیت المعرات عن الدلالت، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس ایسی ماہیت پر جو خالی ہو دلالت سے، علی التعدد، تعدد پر۔ والتثنیۃ والجمع یستلزمان التعدد، اور تثنیہ اور جمع یہ مستلزم ہے تعدد کو۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا جلست جلوسین او جلوسات، الا، سوائے اس کے، اذا قصد بہ النوع او العدد، سوائے اس کے کہ ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ نوع کا یا عدد کا۔ بخلاف اخوی اللذین ہما للنوع والعدد، بخلاف اخوی کے، ان مفعول مطلق عددی اور مفعول مطلق نوعی کے، کہ وہ جو نوع کے لیے ہے اور عدد کے لیے ہیں، تو اس کا جو ہے تثنیہ اور جمع لایا جا سکتا ہے، جیسے کہیں جلست جلستین او جلساتن، اور جلست جلستین او جلساتن، بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، او فتحہا، اور جیم کے فتح کے ساتھ یعنی جلستین بھی کہہ سکتے ہیں اور جلساتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقد یکون المفعول المطلق بغیر لفظہ، اور کبھی کبھار مفعول مطلق جو ہیں وہ فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، ای مغایرن، یعنی مغایر ہوتا ہے، للفظ فعلہ، اپنے فعل کے لفظ کے لیے، اما بحسب المادت، یا تو مادہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسا، و اما بحسب الباب، یا باب کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے کہیں انبتہ اللہ نباتا حسنا، وسیبویہ یقدر لہ عاملا، اور امام سیبوی اس کے لیے مقدر مانتے ہیں عامل کو، من بابہ، اسی کی باب سے، ای قعدت وجلست جلوسا وانبتہ اللہ فنبت نباتا۔ وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، اور کبھی کبھار اس فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے جو نصب دیتا ہے مفعول مطلق کو، لقیام قرینۃ، قرینے کے قیام کی وجہ سے، جوازاً، اور یہ حذف کیا جانا جوازاً ہوتا ہے، جوازی طور پر ہوتا ہے، کا قول کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے، لمن قدم من سفرہ، اس شخص کے لیے جو سفر سے واپس آ جائیں، خیر مقدمین، خیر مقدمین کہنا، ای قدمت قدوما خیر مقدمین، فخیر اسم تفضیل، خیرن جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، ومصدریتہ باعتبار الموصوف ہے، اس کا مصدر ہونا باعتبار موصوف کے ہیں، یا تو او المضاف الیہ، یا باعتبار مضاف الیہ کے ہیں، لأن اسم التفضیل لہ حکم ما اضیف الیہ، کیونکہ اسم تفضیل کا اسم تفضیل کے لیے جو حکم ہے، اس چیز کا حکم ہے، اضیف الیہ، جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف۔ وقد یکون للتاکید والنوع والعدد مثل جلست جلوسا وجلستا وجلستا۔ صاحب کافیہ مفعول مطلق کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 تاکیدی، نمبر 2 نوعی، نمبر 3 عددی۔ تاکیدی وہ ہیں جو محض تاکید کے لیے آئے، کوئی نیا معنی اس میں نہ پایا جائے۔ نمبر 2 نوعی وہ ہیں جو نوع کو بیان کرنے کے لیے آئے،
نمبر 3 عددی وہ ہیں جو بیان عدد کے لیے ہو۔ وَيَكُونُ أَيِ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ اور مفعول مطلق ہوتا ہے للتاکید تاکید کے لیے إِن لَمْ يَكُنْ فِي مَفْهُومِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْفِعْلِ۔ اس عبارت سے شرح علامہ جامی کا جو غرض ہیں قسم اول کے قسم ثانی اور قسم ثالث کے بالمقابل ہونے کی صحت کا بیان ہے کہ قسم اول کے مفہوم میں فعل کے مفہوم پر زیادتی نہیں ہوتی، جبکہ قسم ثانی اور ثالث میں فعل کے مفہوم پر زیادتی ہوتی ہیں۔ نیز مفعول مطلق تاکیدی کی تعریف و تعیین کی طرف اشارہ کر دیا کہ مفعول مطلق تاکیدی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے معنی و مفہوم سے فعل کے مفہوم و معنی سے کوئی زائد چیز نہ سمجھی جائے، بلکہ دونوں سے ایک ہی معنی و مفہوم جو ہیں سمجھا جائے۔ إِن لَمْ يَكُنْ فِي مَفْهُومِهِ زِيَادَةٌ اگر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْفِعْلِ اس مفہوم پر جو مفہوم جو ہے فعل کا ہوتا ہے۔ وَالنَّوْعِ إِن دَلَّ عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِهِ اور مفعول مطلق نوع کا ہوتا ہے اگر وہ دلالت کرے اپنے بعض انواع پر۔ اس عبارت سے قسم ثانی کے قسم ثالث کے بالمقابل ہونے کی صحت کا بیان ہے کہ قسم ثانی اور قسم ثالث اس بات میں مشترک ہیں کہ ان کے مفہوم میں فعل کے مفہوم پر زیادتی ہوتی ہیں، لیکن قسم ثانی فعل کی بعض انواع پر دلالت کرتی ہیں جبکہ قسم ثالث فعل کی بعض انواع پر دلالت نہیں کرتی بلکہ عدد محض پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز مفعول مطلق نوعی کی تعریف کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو فعل کی نوع پر دلالت کرے۔ والعدد اور مفعول مطلق عدد کے لیے بھی ہوتا ہے ان دل علی عددہ۔ اس عبارت سے قسم ثالث کے قسم اول کے بالمقابل ہونے کی صحت کا بیان ہے کہ قسم ثالث اور قسم اول اس بات میں شریک ہیں کہ ان کے مفہوم میں فعل کی بعض انواع پر دلالت نہیں ہوتی، لیکن قسم ثالث میں عدد کا ذکر ہوتا ہے جو کہ قسم اول میں نہیں ہوا کرتا۔ نیز مفعول مطلق عددی کی تعریف کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو فعل کی تعداد پر دلالت کرے۔ والعدد اور مفعول مطلق عدد کے لیے بھی ہوتا ہے ان دل علی عددہ اگر وہ دلالت کرے عدد پر۔ مثل جلست جلوسا للتاکید تو جلست جلوسا یہ تاکید کی مثال ہے۔ وجلستا بکسر الجیم یعنی فعلتن کے وزن پر ہو تو یہ مفعول مطلق جو ہے وہ نوع کے لیے ہوتا ہے، اور اگر یہ فعلتن کے وزن پر ہو یعنی فا کلمے کے اوپر فتحہ ہو یعنی جیم کے اوپر جو فتح ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق عدد کے لیے ہیں۔ فالاول ای الذی للتاکید یہاں سے علامہ جامی الاول کا مصداق بتلا رہے ہیں کہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ لا یثنى ولا یجمع نہ تو اس کا تثنیہ لایا جا سکتا ہے اور نہ جمع، لأنہ دال علی الماہیۃ المعرات عن الدلالۃ علی التعدد۔ اس عبارت میں حکم مذکور کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ قسم اول جو تاکید کے لیے ہے اس کو تثنیہ جمع اس لیے نہیں لایا جاتا کہ قسم اول اس ماہیت پر دلالت کرتی ہیں جو دلالت علی التعدد سے خالی ہو، یعنی نفس ماہیت نفس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں، اور تثنیہ جمع تعدد کو مستلزم ہے۔ اگر قسم اول کو تثنیہ جمع لایا جائیں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس ماہیت پر جو خالی ہو دلالت سے تعدد پر۔ والتثنیۃ والجمع یستلزمان التعدد اور تثنیہ جمع مستلزم ہے تعدد کو، پس نہیں کہا جا سکتا جلست جلوسین او جلوسات الا اذا قصد به النوع او العدد۔ یہ جو استثناء ہے یہ قسم اول سے استثناء نہیں ہے، اس لیے کہ جب مفعول مطلق سے عدد یا نوع کا قصد کیا جائے تو وہ قسم اول نہیں رہتی، بلکہ یہ فلا یقال سے استثناء ہے، یعنی جلست جلوسین یا جلست جلوسات نہیں کہا جائے گا مگر جب اس کے ساتھ نوع یا عدد کا ارادہ کیا جائے تو پھر مقصود کے مطابق تثنیہ اور جمع لایا جائے گا۔ الا اذا قصد به النوع بالعدد سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے نوع کا یا عدد کا،
بخلاف اخویہ اللذین ہما للنوع والعدد، بخلاف ان اخوی کے یعنی دو بھائیوں کے جو نوع کے لیے ہیں اور عدد کے لیے، یعنی مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی، بخلاف اس کے کہ اس کا تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ جلست جلستین او جلساتن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جیم کے کسر کے ساتھ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلست جلستین او جلساتن بکسر الجیم او فتحہا۔ وقد یکون المفعول المطلق بغیر لفظی، صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مفعول مطلق باعتبار لفظ کے فعل مذکور کے مغایر بھی ہوتا ہے، تاہم باعتبار معنی کے مغایر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار مفعول مطلق جو ہیں بغیر لفظی ہی فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، ای مغایرن یعنی مغایر ہوتا ہے اپنے فعل کے لفظ کے لیے، اما بحسب المادت، یہاں سے مغایرت کی تعمیم کا بیان فرما رہے ہیں کہ مغایرت میں تعمیم ہے، خواہ بحسب المادہ ہو یا بحسب الباب ہو۔ بحسب المادہ کی مثال ہے قعدت جلوسا، اور بحسب الباب کی مثال ہے انبتہ اللہ نباتا، کہ فعل جو ہیں باب افعال مزید سے ہیں اور مفعول مطلق مجرد سے ہیں۔ اما بحسب المادت، یا تو مادہ کے اعتبار سے ہوگا، جیسے قعدت اور جلوسا دونوں مجرد سے ہیں لیکن دونوں کا مادہ الگ الگ ہیں، و اما بحسب الباب، اور یا باب کے اعتبار سے ہوگا، جیسے ہے انبتہ اللہ نباتا حسنا، نباتا جو ہے یہ مفعول مطلق ثلاثی مجرد سے ہیں، اور انبتہ یہ باب افعال ثلاثی مزید سے ہیں۔ وسیبویہ یقدر له عاملا من بابہ، اس عبارت میں اختلاف کا بیان ہے کہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق اور اس کے فعل کے درمیان لفظاً معناً اتحاد ضروری ہے، جس طرح معنی کے اعتبار سے تغایر جائز نہیں، اسی طرح لفظ کے اعتبار سے بھی تغایر جائز نہیں، نہ بحسب المادہ اور نہ بحسب الباب۔ اسی وجہ سے وہ مذکورہ دونوں مثالوں میں تعویل کرتے ہوئے مفعول مطلق کے لفظ سے عامل کو مقدر مانتے ہیں۔ چنانچہ یوں فرماتے ہیں قعدت جلوسن کی تقدیر قعدت وجلست جلوسن ہے، اور انبتہ اللہ نباتن کی تقدیر ہے انبتہ اللہ فنبت نباتن، لیکن علامہ مبرد اور علامہ ماضی نہیں، وہ جو ہیں تقدیر فعل کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہے یہ خلاف اصل ہے، اور امام سیبوی جو ہیں مقدر مانتے ہیں اس کے لیے عامل کو من باب ہی، اسی باب سے، ای قعدت وجلست جلوسا وانبتہ اللہ فنبت نباتا۔ وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم خير مقدم۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ کبھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قرینے کی قیام کی وجہ سے جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ شخص جو سفر سے لوٹے اس کو کہا جائے خیر مقدم، اس کی تقدیر عبارت ہے قدمت قدوما خیر مقدم، اولا قدمت فعل کو حذف کر دیا، پھر قدومن کو حذف کر دیا، اور خیر مقدم کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ وقد يحذف الفعل الناصب، کہ فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے کبھی کبھار جو نصب دیتا ہے مفعول مطلق کو لقیام قرینتن، قرینے کے قیام کی وجہ سے، جوازن، اور یہ حذف کیا جانا یہ جوازن ہوتا ہے، کا قول کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے لمن قدم، اس شخص کے لیے جو سفر سے واپس آ جائے، من سفر ہی، علامہ جامی نے من سفر ہی نکال کر بتلا دیا کہ قدم کا صلہ من سفر ہی آتا ہے، یعنی من کے ساتھ آتا ہے۔ خیر مقدم، اس عبارت میں مثال کو ممثل لہو پر منطبق کر رہے ہیں کہ خیر مقدم کی اصل جو ہے قدمت قدوما خیر مقدم ہے، پہلے قدمت فعل کو حذف کر دیا، پھر قدوما کو حذف کر دیا، اور خیر مقدم کو اس کے قائم مقام کر دیا، ای قدمت قدوما خیر مقدم۔ فخیر اسم تفضیل ومصدریتہ باعتبار الموصوف او المضاف الیہ،
یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ خیر مفعول مطلق ہیں، اس لیے کہ مفعول مطلق کی دو شرطیں ہیں. یعنی جو عبارت میں خیر مقدم ہے یہ مفعول مطلق ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ مفعول مطلق کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک کہ فعل سابق کا معنی اس پر مشتمل ہو، جس طرح کہ کل کا مشتمل ہونا جز پر. یہاں قدمتا کا معنی خیر پر مشتمل نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق میں شرط ہے کہ وہ مصدر ہو، اور خیر جو ہے مصدر نہیں بلکہ اس میں تفضیل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر کا مفعول مطلق ہونا موصوف محذوف کے اعتبار سے ہیں جو کہ قدومن ہیں، یا مضاف الیہ کے اعتبار سے ہیں، اس لیے کہ اس میں تفضیل مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے. پس خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، وہ مصدریت ہو، اس کا مصدر ہونا بے اعتبار الموصوف ہے، یا تو موصوف کے اعتبار سے ہوتا ہے اب المضاف الیہ یا مضاف الیہ کے اعتبار سے. لأن اسم التفضیل له حکم ما اضیف الیہ، کیونکہ اس میں تفضیل کے لیے اس چیز کا حکم ہے جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف. آج ہم نے پڑھا ہے وقد یکون المفعول المطلق سے لے کر ما اضیف الیہ تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.